کا مصنون طریقہ قیام یعنی نماز میں کھڑے ہونے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو اور نگاہ جو ہے بھائی سجدے کی جگہ پر ہو. سجدے کی جگہ کی طرف نظر ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم کا اوپر والا تھوڑا سا حصہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوگا. اس سے زیادہ جھکنا پسندیدہ نہیں ہے. چنانچہ بعض لوگ نماز میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کمر میں خم آ جاتا ہے. یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف ہے. لہذا قیام کے وقت اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ کمر میں خم نہ آئے، البتہ سر تھوڑا سا جھکا ہوا ہو تاکہ نظریں سجدے کی جگہ پر ہو جائے. یہ کھڑے ہونے کا مصنون طریقہ ہے. اور جب کھڑا ہو تو آدمی یہ کوشش کرے کہ بے حس و حرکت کھڑا ہو اور جسم میں حرکت نہ ہو. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو تو بے حرکت کھڑے ہو. اکثر لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے. جب کھڑے ہوتے ہیں تو جسم کو آگے پیچھے حرکت دے دیا کرتے ہیں بلا وجہ. کبھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، کبھی پسینہ پونچھتے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اس قنوت کے خلاف ہے جس کا قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. ارے بھائی جب نماز میں کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو. جب آدمی دنیا کے کسی معمولی حکمران کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے تو ادب کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، لاپرواہی سے کھڑا نہیں ہوتا. تو جب تم احکم الحاکمین کے سامنے پہنچے ہو تو وہاں پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا اور ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہونا اور اپنے ہاتھ پاؤں کو بلا وجہ حرکت دینا، یہ سب نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے. فقہاء کرام نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی آدمی ایک رکن میں بلا ضرورت ہاتھ کو 3 مرتبہ حرکت دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ قیام کے بعد کیا آتا ہے بھائی؟ رکوع کا نمبر آتا ہے. رکوع کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ قیام کے بعد رکوع کا مرحلہ آتا ہے. جب آدمی رکوع میں جائے تو اس کی کمر سیدھی ہو جائے. بعض لوگ رکوع میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہیں کرتے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ فقہاء کے نزدیک اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا کمر بالکل سیدھی ہو اور ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنے پکڑ لینے چاہیے اور گھٹنے بھی سیدھے ہونے چاہیے، اس میں بھی خم نہ ہو اور ڈھیلے ڈھالے نہ ہو بلکہ کسے ہوئے ہو. یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے. اس طریقے میں جتنی کمی آئے گی اتنی ہی سنت سے دوری ہوگی اور نماز کے انوار و برکات میں کمی آئے گی. رکوع کے بعد جب آدمی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو اس کو قومہ کہا جاتا ہے. اس قومے کی ایک سنت آج کل متروک ہو گئی ہے، وہ یہ کہ اس قومے میں بھی آدمی کو کچھ دیر کھڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی پوری طرح کھڑے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ سجدے میں چلے گئے. ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جتنی دیر آپ رکوع میں رہتے اتنی ہی دیر قومہ میں بھی رہتے تھے. مثلا اگر رکوع میں 5 مرتبہ سبحان رب العظیم کہا تو جتنا وقت 5 مرتبہ سبحان رب العظیم کہنے میں لگا اور وہ